الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اَیَوَدُّ أَحَدُکُم، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان تکون لہ جنہ، کہ ہو اس کے لیے باغ، من نخیل وأعناب، کھجوروں اور انگوروں سے، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں اس کے نیچے سے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھلوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اسے بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے بچے ہوں کمزور، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پس پہنچے اس کو بگولا، فیہ نار، جس میں آگ ہو، فاحترقت، پس جلا ڈالے اس کو، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 36واں رکوع آیت نمبر 266 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ نے سنا کہ ریاکاری کے ساتھ صدقہ دینے والے کی ایک مثال بیان ہوئی، جیسے ایک چٹان ہو پتھر کی، اور اس پر جیسا کہ بعض دفعہ کوئی مٹی، کوئی ریت، اور اس پر بعض دفعہ کوئی سبزہ وغیرہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب تیز بارش آتی ہے تو نہ وہ ریت اور مٹی بچتی ہے، نہ اس پہ اگنے والا سبزہ بچتا ہے، سب بہہ جاتا ہے. ایسی ریاکار کا صدقہ بھی ہے کہ بظاہر کوئی چھوٹا موٹا نیکی کا کام نظر آتا بھی ہے، لیکن ریا کا پانی جب چڑھتا ہے تو نیکی ساری ضائع اور برباد ہو جاتی ہے. اسی طرح آج کے سبق میں ریاکار کی صدقے کی ایک اور مثال بیان کی ہے،
اور مثال یہ ہے کہ ایک آدمی ہو اور اس کا باغ ہو جس میں پھل ہوں، اس کی آمدنی کا ذریعہ ہو، اور بندہ جب بوڑھا ہو جائے، کمائی کے قابل نہ رہے، تو تب ایسی چیزیں اس کو کام آتی ہیں، اور بالخصوص کہ جب بچے بھی چھوٹے ہوں، وہ بھی کمائی کے قابل نہ ہوں، اور وہ ایک باغ ہی ہو جس پر اس کی ساری، یعنی وہی اس کا سرمایہ ہو، اسی پر ساری آمدنی کا ذریعہ ہو، کیا کوئی شخص اس عالم میں کہ جب وہ خود بوڑھا ہے، بچے اس کے چھوٹے ہیں، اور ایک ہی اس کی باغ ہے جو آمدنی کا ذریعہ ہے، کیا کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا باغ برباد ہو جائے، اس پر آسمان سے کوئی آفت پڑے اور وہ جل جائے؟ یقیناً کوئی نہیں چاہتا نا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ سرمایہ محفوظ رہے۔ فرمایا جب ریاکاری تمہارے صدقے میں آ جاتی ہے تو یوں سمجھو کہ مجبوری والے باغ پہ آگ کا بگولا گر گیا ہے۔ دن قیامت کا ہوگا جب تم ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوگے نا، یہی تو دیے ہوئے صدقات ہیں، یہی تمہارے پاس وہ باغ کی شکل میں آمدنی کا یعنی نجات کا ذریعہ ہوں گے تمہارے پاس، لیکن اس پر تو ریاکاری کی آگ گری ہوئی ہوگی، اس باغ کو تو ریاکاری نے برباد کر دیا ہوگا، اور تمہارے لیے اجر ذرا بھی نہیں باقی رہے گا۔ جیسے بڑھاپے کے عالم میں تم اپنے سرمایے کو ضائع ہونے سے ڈرتے ہو، ایسے ہی ریاکاری کی وجہ سے صدقات کو ضائع کرنے سے بھی ڈرو، اور جو بھی دو صرف اللہ کی رضا کے لیے دو۔ اس پر ہم تھوڑا سا سوچیں کہ لمبی لمبی خیراتیں اور بڑے بڑے جناب کارڈ چھپ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ریاکاری کی اس پہ آگ تو نہیں گر رہی، یہی صدقات سارے برباد اور ضائع تو نہیں ہو رہے، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں مل رہا۔ ایک تو وہ شخص ہے نا جس نے کچھ اللہ کے نام پر دیا ہی نہیں ہے، ایک تو وہ ہے، اور ایک وہ ہے جس نے دیا ہے اور پھر بھی اس کو کچھ نہیں ملا۔ بلکہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ریاکاری کے ساتھ صدقہ دیا ہوا، ایک تو یہ ہے کہ اجر نہیں ملے گا، دوسرا یہ کہ الٹا پکڑ کا باعث بنے گا۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت والے دن وہ سخی، وہ عالم، وہ شہید، وہ سب سے پہلے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ جس سخی سے کہا جائے گا تو نے دنیا میں کیا کیا؟ یا اللہ تو نے مال دیا، تیرے نام پر لٹایا، خیراتیں کی، صدقات کیے، مساجد بنوائی، مدارس بنوائے، بڑا دین کا کام کیا، بڑا پیسہ لگایا، یا اللہ سب تیری راستے میں لگایا، پر وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے سارا کچھ لگایا کہ لوگ کہیں بہت شوق کمال ہے جی، بڑا سخی آدمی ہے جی، بڑا مال خرچ کر رہا ہے، پر پکڑو اور اس کو دوزخ میں پھینکو۔ اور تو نے کیا کیا؟ علم پڑھا اور آگے پڑھایا، بڑا یا اللہ تیرے دین کی خدمت کی، میں نے علم کا کام آگے پھیلایا، قرآن کا واعظ کیا اور درس دیا، اور بڑا نیکی کے کام کیا اور قرآن کا علم آگے پھیلاتا رہا، کہ تو سارا اس لیے کرتا رہا کہ لوگ کہے واہ جی واہ، بڑا زبردست عالم ہے جی، کمال کی خطابت ہے جی اس کی، فرمایا اس کو بھی پکڑو اور دوزخ میں ڈالو۔ اور تو نے کیا کیا؟ یا اللہ تیرے دین کی سر بلندی کے لیے لڑتا رہا، حتیٰ کہ جان تک قربان کر دی۔ فرمایا تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بہادر ثابت کرتا رہا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بادشاہ ڈرتا ہی نہیں ہے جی، بڑا دھڑلے والا بندہ ہے جی۔ سو کہا جا چکا جو تم چاہتے تھے دنیا میں، لہذا آج تمہارے لیے کوئی اجر کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ اعمال تو الٹا پکڑ کا باعث ہیں، اجر تو دور کی بات ہے، یہ تو الٹا پکڑ کا باعث ہے۔ ایسے اعمال سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فرمایا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ شرک اصغر حدیث پاک میں کہا گیا ہے، ایک تو شرک اکبر ہے نا کہ رب کا دربار چھوڑ کر کہیں اور دربار پہ جا کے بندہ جھک جائے، علی الاعلان شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ اور ایک ہے شرک اصغر، جھک تو بظاہر رب کے دربار پہ ہی رہا ہے لیکن نیت کسی اور کی ہوئی ہے۔
الذین هم یراؤون من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا۔ اور اللہ تعالیٰ منافقین کی عادت قرآن میں بیان کرتے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ۔ منافقین وہ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا ہے، حالانکہ دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ نماز کے لیے سست آتے ہیں، اور یراؤون الناس آتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ کلید در دوزخ است نماز کہ در نظر مردم گزاری دراز۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ نماز جنت میں نہیں جہنم میں لے کر جائے گی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی کر کے پڑھی۔ اور اس ریاکار صوفی کا قصہ بھی شیخ سعدی نقل کرتے ہیں، جو بادشاہ کے گھر میں گیا کھانے کے لیے، لمبی لمبی نمازیں پڑھی تاکہ بادشاہ کو عقیدت ہو جائے، اور کھانا بہت تھوڑا سا کھایا اور کہا مائی قدر بخوریم، ہم اتنا ہی کم ہی کھاتے ہیں۔ اور جب گھر میں آیا تو اہلیہ سے کہا کہ کھانا اور دو، وہاں تو ہم نے تھوڑا کھایا تاکہ بادشاہ کی نظروں میں ہم معزز بن جائیں۔ خوب کھایا ڈٹ کے، جب کھانے سے فارغ ہوا تو بیٹے نے ہاتھ پکڑ کہا پدرے بزرگوار تام را قضا کنی نماز را نیز قضا کن۔ والد صاحب کھانا تو دوبارہ کھا لیا، برائے مہربانی نماز بھی دوبارہ پڑھو۔ کیوں؟ اگر کھانا آپ نے اپنے روٹین کے مطابق نہیں کھایا تھا تو نماز بھی تو روٹین والی نہیں پڑھی تھی نا، وہاں تو نماز بھی تم نے لمبی لمبی کر کے پڑھی ہے۔ آگے شیخ سعدی اس کے بعد پھر یہ شعر کہتے ہیں کلید در دوزخ است نماز کہ در نظر مردم گزاری دراز۔ کبھی بھول کے بھی اس نماز پر نہ امید رکھنا کہ مجھے جنت میں لے کر جائے گی، یہ نماز تو تجھے جہنم میں لے کر جائے گی جو تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی کر کے پڑھی۔ نماز ہو، صدقہ خیرات ہو، فرمایا اس پہ تو آگ کے بگولے گرے ہوئی ہے، اس باغ پر تو تم نے نمازوں کے باغ بنائے، ریاکاری کا بگولا گرا، جیسے آگ نے باغ کو جلا دیا ایسے ہی اس ریاکاری نے تیری نماز کو جلا دیا۔ حج کر کے آیا اور جناب لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نے بڑے رنگ ڈھنگ بنا دیے، حالانکہ تجھے تو اللہ کے سامنے رو کے دعا کرنی چاہیے تھی اللہ میرے اس فریضے کو قبول کروا۔ تو نے حاجی کہلوانے کے لیے کہ جناب لوگ حاجی کہیں، کاٹو کہ میری دکاندار صاحب کاپی کاٹ جس سے میرا کھاتا لکھا ہوا۔ کیوں حاجی صاحب بھائی سارے پیسے دے ہو؟ کہ پیسے نہیں دینے، میرے نام کے ساتھ حاجی بھی لکھا۔ وہ پرانی گلیں ہون نہیں رہی ہیں، ہوں اسی حاجی بھی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ میں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ سورۃ کاف کے آخر میں فرماتے ہیں نا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہو نا اس کو چاہیے عمل کرے تو صالح عمل کرے، خالص عمل کرے۔ اور نمبر 2 ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ 2 کام کرے گا تب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو سکے گی۔ تو کیا فرماتے ہیں ایود احدکم، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان تکون لہ جنہ، کہ اس کا باغ ہو، من نخیل و اعناب، کھجوروں اور انگوروں کا ہو، تجری من تحتها الانہار، نیچے نہریں بھی اس کے بہتی ہوں، بڑا خوبصورت باغ ہے، پھل بھی ہیں اور اس کے اندر پانی بھی موجود ہے۔ باغ کے اندر بعض دفعہ یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے پانی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، فرمایا کہ پانی کا بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، پھل بھی کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے میوے اور پھل اس میں موجود ہوں، بڑا خوبصورت باغ ہے، بڑا پھل آور باغ ہے، پانی بھی وافر مقدار میں موجود ہے۔ اور وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، بندے کو بڑھاپا آ گیا ہے، کل جوانی تھی محنت مزدوری کر کے کما سکتا تھا، آج بڑھاپا آ گیا محنت کے قابل کوئی نہ رہا، ہڈیوں کے اندر کمزوری آ گئی، وجود میں ریشہ آ گیا، کام کرنے کے قابل کوئی نہ رہا۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، بچے بھی ضعیف ہیں یعنی کمزور ہیں، بچے بھی کمائی کے قابل کوئی نہیں ہے، خود سنبھل نہیں سکتے تو اس کو کیا سنبھالیں گے،
اتنی مجبوری اور اتنی محتاجی کے عالم میں جب ساری امیدیں اسی ایک باغ پر ہوں، جب ساری آمدنی کا ذریعہ وہ ایک باغ ہو، کیا کوئی بندہ یہ چاہتا ہے فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ کہ اس باغ کے اوپر ایسا بگولا آئے فیہ نارٌ جس میں آگ بھی ہو، فاحترقت بس جلا ڈالے اس کو؟ کیا چاہتا ہے کوئی بندہ؟ یقیناً کوئی نہیں چاہتا، ہر کوئی یہی چاہے گا میرا باغ محفوظ رہے، میری آمدنی کا ذریعہ محفوظ رہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جیسے وہ بوڑھا آدمی جس کے چھوٹے بچے ہیں، باغ ہی اس کی آمدنی کا ذریعہ ہے، جیسے وہ اپنے باغ کو محفوظ دیکھنا چاہتا ہے، اے دنیا والے کل تو بھی مجبور ہوگا اور یہی اعمال ہی تیری آمدنی کا ذریعہ ہوں گے، یہی اعمال ہی جنت میں لے کر جانے والے ہوں گے، یہی اعمال ہی دوزخ سے بچانے والے ہوں گے، یہی اعمال ہی اللہ کی بارگاہ میں تجھے معزز کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر ان باغوں پر یعنی ان اعمال پر تو نے ریاکاری کے بگولے چھوڑ دیے ہوئے، بتا کیا بچے گا تیرے پاس؟ یہ سارے عمل تو تیرے ضائع ہو جائیں گے، نمازیں ضائع ہے، روزے ضائع ہے، حج زکوٰۃ سب برباد ہے اگر ریاکاری کے لیے کی ہے، تو وہی عمل کامیاب ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہوگا۔ اور اس لیے دوسرے مقام پہ اللہ کیا فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ تمہیں باقی احکامات تو بعد کے اندر دیے، پہلا حکم یہ دیا جو بھی عمل کرو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو۔ اور بس آخری بات سنا کے بعد ختم کرتے ہیں۔ مثال اللہ نے قرآن میں دی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے تمہارے مویشیوں میں عبرت ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، اللہ ان کے پیٹ سے تمہیں کیسے دودھ پلا رہے ہیں، ذرا غور تو کیا کرو، من بین فرث ودم لبنا خالصا، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ کی دھاریں کس نے نکالی ہیں؟ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ ہمارے پرائمری کے استاد سے میں جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں مجھے وہ یاد آتے ہیں، انہوں نے ہمیں تیسری یا چوتھی کلاس میں یہ شعر یاد کروایا، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اس رب کو ہر دم کیوں نہ پکاریں جس نے پلائی دودھ کی دھاریں۔ اللہ فرماتے ہیں من بین فرث ودم، گوبر بدبودار ہے، فضلہ بدبودار ہے، نجس اور ناپاک ہے، اور خون دیکھو رنگ اس کا سرخ ہے وہ بھی پلیت ہے، خون بھی پلیت ہے، گوبر بھی پلیت ہے، دو پلیتیوں کے بیچ میں سے لبنن خالصن، خالص دودھ کی دھاریں نکالنے والا کون ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں غور کر بندے، جب دو پلیتیوں میں سے کوئی ایک پلیتی تیرے دودھ کے اندر شامل ہو جائے، پینے کے قابل نہیں رہتا، خون کے قطرے آنا شروع ہو جائیں، پینے کے قابل دودھ نہیں رہتا، گوبر گر جائے دودھ کے اندر، پینے کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ فرماتے ہیں کس طرح محفوظ راستوں سے میں نے تیرے برتن کے اندر خالص دودھ ڈالا ہے، جب تو صدقہ دینے لگے، جب تو نماز پڑھنے لگے، جب تو حج کرنے لگے، جب تو دیگر عبادات کرنے لگے گا، دھیان کرنا یہ بھی اسی طرح نازک راستہ ہے، ادھر گوبر بھی موجود ہے، ادھر خون بھی موجود ہے، ادھر شرک بھی موجود ہے، ادھر ریاکاری بھی موجود ہے۔ شرک گوبر کی طرح پلیت بھی ہے، بدبودار بھی ہے، اور ریاکاری خون کی طرح پلیت ہے، بدبودار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے گوبر اور خون کے بیچ سے خالص دودھ کی دھار میں نے نکالی ہے، شرک اور ریاکاری کے درمیان سے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تو بھی خالص میری عبادت کر کے لائے گا تو کامیاب ہوگا ورنہ ناکامی ہے۔ فرمایا شرک اور ریاکاری جیسے گوبر اور خون، ایک آدمی رب کا دربار چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو یوں سمجھو دودھ میں گوبر گر گیا، اور ایک آدمی پڑھ تو نماز رہا ہے دکھانے لوگوں کے لیے، یوں سمجھو دودھ میں خون گر گیا۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا، خالص دودھ ہوگا، خالص اللہ کی عبادت ہوگی تب وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، ورنہ ایسے ہوگا جیسے آگ کا، جیسے بگولا آیا اور اس میں آگ آئی اور
کھڑے باغ کو جلا دیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ مثالیں دے دے کے اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اور سمجھ جاؤ اور سنبھل جاؤ، اور جو بھی کام کرو صرف کس کی رضا کے لیے کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ایود احدکم، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان تکون لہ جنتم، کہ ہو اس کا باغ، من اعناب، من نخیل و آناب، کھجوروں اور انگوروں سے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل موجود ہوں، واصابہ الکبر، اور اس شخص کو بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے بچے بھی چھوٹے ہوں، کمزور ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، پس پہنچے اس کو کوئی بگولا جس میں آگ ہو، فاحترقت، پس جلا ڈالے اس کو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔